بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم لوگ بنی اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس موضوع کا ایک حصہ تقریباً پچھلے خطبے میں بیان ہو چکا ہے۔ اسے مختصر دہرا کر میں اب آگے کی تاریخ اور آگے کا جو موضوع ہے اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس وقت جو فلسطین کا مسئلہ ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بڑا قضیہ اس صدی میں ابھر کر آیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ یہود کون ہے، بنی اسرائیل سے ان کا کیا تعلق ہے، فلسطین سے ان کا تعلق کیا ہے، اور پھر فلسطین کی حیثیت اور مسلمانوں کا اس سے تعلق کیا ہے، یہ تمام موضوعات زیر بحث آئے تھے۔ مختصر یہ کہ فلسطین ایک ایسا شہر ہے جس سے یہود بھی کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں، اپنا تعلق اس سے ظاہر کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنا تعلق اس سے ظاہر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہود یہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں۔ ان کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تقریباً آج سے 4500 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں سے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ موجودہ فلسطین، جہاں اب اسرائیل بھی قائم ہو چکا ہے، یہیں سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم تو اصلاً عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آپ یہاں فلسطین تشریف لائے اور یہیں اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو چھوڑا، اور وہیں سے ان کی نسل اب آگے چلی ہے۔ درمیان میں یہ مصر میں رہے، وادی سینا میں رہے، اور اس کے بعد پھر مصر چلے گئے، اور وہ پوری طویل داستان ہے کہ کس طرح فلسطین میں یہ دوبارہ داخل ہوئے اور پھر ان کی حکومت وہاں قائم ہوئی، حضرت سموئیل کے ذریعے، پھر حضرت طالوت کے ذریعے، پھر حضرت داؤد کے ذریعے، پھر حضرت سلیمان کے ذریعے۔ اب وہ سلاطین کا ایک پورا دور ہے جو بڑا طویل دور ہے۔ پھر وہاں سے یہ آگے بڑھتے رہے،
یہ ہمیشہ ان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا کہ چونکہ یہ مسلمان تھے، چونکہ یہ ایمان والے تھے، ان کے درمیان ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی رہتا، کوئی نہ کوئی بڑا بادشاہ ان کے یہاں پیدا ہوتا، انہیں سدھارنے کی، ان کی اصلاح کی فکر کی جاتی، تو یہ سدھرتے، اپنا ایمان درست کرتے، اپنے اعمال درست کرتے، اللہ سے لو لگاتے تو ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے، آپس میں متحد ہوتے تو ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے۔ پھر یہ آپس میں لڑنا بھڑنا شروع کر دیتے، پھر ان کے اعمال خراب ہو جاتے، پھر ان کے ایمان میں گراوٹ پیدا ہو جاتی، پھر ان کا تعلق اللہ اور اس کے پیغمبروں سے کمزور ہوتا، تو پھر ان پر دوسری قومیں مسلط کر دی جاتی۔ یہ پوری ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2500 سالہ تاریخ ہے، جس میں قرآن مجید نے سورۃ الاسراء میں دو اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے اپنی کتاب میں، اپنے صحیفوں میں یہ لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، تم زمین میں 2 مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے، بڑی سرکشی کرو گے، جب ایسا کرو گے تو ہم پھر تم پر عذاب لے آئیں گے، اور وہ عذاب کی شکل ایسی ہوگی کہ ہم اپنے ہی کچھ بندوں کو تم پر مسلط کریں گے، اور جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے تمہیں تباہ و برباد کریں گے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہاری عبادت گاہوں میں، تمہاری مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے، اس کی حرمت کو پامال کریں گے۔ یہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بہت واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل میں واضح فرمایا ہے۔ تو ایک واقعہ اس میں سے ہوتے وہ ہے جو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 580-85 سال پہلے کا ہے، کہ جب بخت نصر نے ان پر یعنی فلسطین پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی عبادت گاہ کو جو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک بڑی عبادت گاہ تعمیر کی تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اس کو جو ہے تہو بالا کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے کر گیا، وہاں وہ برسوں غلامی کی حالت میں رہتے رہے۔ پھر وہ جسے کہتے ہیں سکندر اعظم، اس نے جو ہے وہاں سے ان کو نجات دلائی اور پھر دوبارہ لا کر کے فلسطین میں آباد کیا، اور انہیں اجازت دی کہ پھر سے یہ ہیکل سلیمانی تم تعمیر کر لو۔ انہوں نے تعمیر کی اور وہاں پھر سے حکومت کا قیام عمل میں آیا، یعنی وہ نئی نسل آ گئی، ان کے حالات درست ہوئے، ان کے اعمال درست ہوئے، اور یہ پھر سے اللہ کے برگزیدہ بنے، اور ان کے درمیان جو ہے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوری تاریخ ان کی ایسی رہی ہے کہ کبھی ایک حالت میں نہیں رہے۔ پھر زوال آیا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اس پر بھی تفصیل سے ہم پچھلے ہفتے گفتگو کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، ان کی شریعت کا بھی انکار کیا، ان کو بہت ستایا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے چلائے اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا ان کے دعوے کے مطابق۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں یہاں سے اوپر اٹھا لیا آسمان پر، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر آئیں گے۔ تو یہ گویا دوسری مرتبہ کا فساد تھا۔ پہلا فساد تو وہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں فرعون سے نجات دلا کر وادی سینا کی جو ان کی پھٹکار تھی، جو بھٹکتے رہے تھے برسوں، وہاں سے نکال کر جو پھر سے انہیں
آباد کیا تھا فلسطین میں، انہیں متحد کیا تھا، ان کی نئی نسل کو پروان چڑھایا تھا، انہیں کتاب دی تھی، شریعت دی تھی کہ پابندی سے اس پر عمل کرنا، مضبوطی سے تھامے رہنا، آپس میں متحد رہنا، لیکن وہ اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا انہوں نے، اور خوب بدماشیاں کی، سرکشی کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے لوگوں کو مسلط کیا، اور اس میں سب سے بڑا وہ تھا بخت نصر، جس نے ان کو بہت تباہ کیا. اب یہ دوسرا جو ان پر عذاب آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انہیں اپنے زوم کے مطابق سولی پر چڑھایا، اور پھر گویا عیسائیت کو ہر حال میں وہاں سے مٹانے کی کوشش کی. وہ تو چند ہواری بچ گئے تھے، اور پھر انہوں نے دھیرے دھیرے تبلیغ کر کے دوبارہ جو ہے وہ ایک عیسائیت کی تعلیم کو، عیسائیت کی تبلیغ کو آگے بڑھایا. لیکن ان کی روش یہی برقرار رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 70 عیسوی میں رومیوں کو ان پر مسلط کیا. وہ رومی جس کا نام تھا ٹائٹس رومی، اس نے 70 عیسوی میں آ کر کے پھر وہی تاریخ دہرائی. اب انہوں نے ہیکل سلیمانی جو تعمیر کر لیا تھا اس کو پھر سے اس نے تہو بالا کر دیا، پھر سے نیست و نابود کر دیا، پھر سے انہیں غلام بنایا، پھر سے انہیں مارا، ان کے گھروں کو پامال کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر وہی کنڈیشن. پھر وہ 70 عیسوی میں جب یہ فلسطین سے بھاگے ہیں، یعنی انہیں مار مار کے جو بھگایا گیا ہے وہاں سے، تو پھر یہ کہاں گئے؟ بلکہ ان کی ایک پوری یہ کہیے کہ یہ جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں 10 بیٹوں کی اولادیں کہاں چلی گئی آج تک نہیں پتا ہے. آج بھی ان کی کھوج کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جو بھیڑیں بنی اسرائیل کی کچھ کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی وہ کہاں گئی. آج بھی وہ دنیا بھر میں تلاش کر کر کے جہاں کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے وہاں سے لا کر کے پھر وہ یہاں اسرائیل میں واپس بلانے کے، وہاں آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس وقت سے غائب ہوئے. تو یہ پھر پورا تقریباً 1850 سال ایسا گزرا ہے کہ یہ پوری دنیا میں بھٹکتے رہے. اس دور میں جگہ جگہ رومیوں نے، عیسائیوں نے، چونکہ اصل دشمنی تو عیسائیوں سے ہی تھی ان کی، تو جگہ جگہ عیسائیوں نے، رومیوں نے ان کو بہت مارا، غلام بنایا، ان کو قتل کیا، ان کو مار مار کے اپنے اپنے علاقوں سے بھگاتے رہے. یہ در در بھٹکتے رہے. لیکن پھر اب یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، یعنی تقریباً 1910 سے لے کر 18 کے بیچ میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، تو اس دور میں یہ فلسطین جو تھا وہ جو عثمانی سلطنت تھی ترکی کی، اس کے زیر سایہ تھا. یہ جو موجودہ فلسطین ہے ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے زیر سایہ تھا. لیکن ہوا یہ کہ عثمانیہ سلطنت نے اس پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا، اور دوسری طرف یہ برطانیہ اور اس کے اتحادی تھے. تو یہ یہودی جہاں کہیں بھی تھے ان کا سودی کاروبار ہوتا تھا. یہ ذرا دماغ کے بھی بہت تیز تھے. تو یہ جہاں کہیں رہتے تھے یہ سازشیں کرتے تھے، یہ اپنی جمعیت قائم متحد رہتے تھے. تعصب بہت ہوتا تھا ان کے درمیان اس طرح. تو پھر انہوں نے کئی حکومتوں کو، جرمنی کو پیشکش کی کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو اور ہمیں دوبارہ فلسطین میں آباد کراؤ، دوبارہ فلسطین میں اگر ہماری حکومت قائم ہو جائے، وہ ہیکل سلیمانی جو ہمارا مسمار ہو چکا ہے، اگر وہ دوبارہ ہم وہاں قائم کر سکیں اور وہاں پھر ایک یہودا کی سلطنت قائم کر سکیں. اور یہ جو قبائل موجود ہیں یہ یہودا، حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے ہیں. تو یہ یہودا کی پھر سے ایک سلطنت قائم کریں ہم. تو اس کے لیے یہ کوششیں کرتے رہے. جرمنی سے کہا، جرمنی چونکہ ترکی کا اتحادی تھا تو اس نے تو منع کر دیا. تب انہوں نے برطانیہ سے کہا کہ ہم بہت مال و دولت تمہیں دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے اس جنگ میں، اگر تم ہم سے یہ وعدہ کرو
کہ فلسطین میں ہماری پھر سے ایک حکومت قائم کروا دو. تو 1917 میں، یعنی اسی جنگ عظیم کے درمیان 1917 میں ایک آپ نے سنا ہوگا ڈکلیریشن آف بالفور. بالفور کا جو اعلان تھا، ڈکلیریشن تھا، اس میں جو ہے برطانیہ نے یہ ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کر کے دیں گے. اور اسی وقت سے دھیرے دھیرے اس سے پہلے صہیونیت ایک پوری تنظیم کے طور پر، ایک پوری تحریک کے طور پر ان کے یہاں وجود میں آ چکی تھی. یہ جو پورا علاقہ ہے فلسطین یا یروشلم کا، جہاں یہ بیت المقدس ہے، ہیکل سلیمانی ہے، یہ پورا حرم کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ ایک پہاڑ پر واقع ہے اور اس پہاڑ کا نام سیہون ہے. اسی سے یہ صہیونیت، جس کو زائنزم کہتے ہیں، یہ ایک پوری تحریک اٹھی پوری دنیا میں. تو یہودیوں کا اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے یہود کو لا کر فلسطین میں آباد کرنا اور یہاں ایک یہودی ریاست کا قیام کرنا. اور پھر یہاں جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے یا قبۃ الصخرہ ہے، خاص طور سے مسجد اقصیٰ، آج جو مسجد اقصیٰ کے نام پہ وہاں ایک مسجد ہے، اصل میں وہ پورا علاقہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. کوئی ایک مسجد اقصیٰ کسی مسجد کا ایکوریٹ نام نہیں ہے، الگ الگ مسجدیں ہیں. وہ ایک جو ڈوم نظر آتا ہے وہ جو ہے قبۃ الصخرہ ہے، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی. وہ یہودی بھی اس کو متبرک مانتے ہیں اور مسلمان بھی. عیسائیوں نے اپنے زمانے میں وہاں تو کوڑے کا ایک ڈھیر ڈال دیا تھا. اور اس علاقے میں آج بھی ایک دیوار ہے، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی دیوار ہے، لیکن یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جو ٹائٹس رومی نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا، اس کی ایک دیوار بچ گئی ہے، جو بہت دنوں تک تو پتہ ہی نہیں تھا، کوڑے کے ڈھیر میں پڑی رہی. بعد میں پھر یہ سلطنت عثمانیہ والوں نے اسے صاف کروایا. تو پھر اب وہ جب دیوار کھل کے آئی تو پھر یہ 2000 سال سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر یہودی جو فلسطین جاتا ہے وہ وہاں جا کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یہ وہاں وعدہ کرتا ہے کہ ہم یہاں اب پھر سے ایک یہودی سلطنت قائم کریں گے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ قائم کریں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے. تو وہ دیوار گریہ آج بھی موجود ہے، جہاں یہ جا کر کے وہ تصویروں میں آپ نظر آتا ہوگا کہ یہودی کچھ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہودی اس کو پکڑ کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. تو وہ دیوار گریہ ہے. تو یہ 1917 میں یہ ڈکلیئر ہو گیا. کس نے ڈکلیئر کیا؟ برطانیہ نے. کیونکہ جب یہ جرمنی ہار گیا جنگ عظیم میں تو سلطنت عثمانیہ بھی ہار گئی. تو اب یہ سارے علاقے، یہ سعودی عرب وغیرہ اسی وقت قائم ہوئے ہیں، سعودی عرب کی سلطنت، ورنہ تو اس سے پہلے یہ سب سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے. تو ادھر برطانیہ جیسے یہاں ہندوستان کی صورتحال وہی تھی کہ یہاں بھی وہ قابض ہو گیا تھا، اسی طرح جنگ عظیم اول کے بعد وہ پورے علاقے میں، خاص طور سے فلسطین میں، برطانیہ کی سلطنت قائم ہو گئی. اب جب برطانیہ کی سلطنت قائم ہو گئی، برطانیہ کے زیر اثر آ گیا، تو اب انہوں نے کہا کہ اب آرام سے پوری دنیا کے یہودی یہاں آ سکتے ہیں، آئیں، آباد ہوں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم یہاں ان کی حکومت بھی قائم کر دیں گے. اب وہ پوری دنیا سے چن چن کے یہودی، یہ جو زائنزم کی تحریک تھی، صہیونیت کی تحریک، انہوں نے پوری دنیا سے چن چن کے یہودیوں کو جمع کرنا شروع کیا. فلسطین پہنچنے لگے. اس وقت تک مشکل سے وہاں 5% یہودی تھے. لیکن جب وہ اس وقت، اور پھر جنگ عظیم دوم میں جب ہٹلر نے ان کو مارا، کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، تو پھر وہاں سے جب بھاگے ہیں تو ان کو کہیں کوئی جائے پناہ نہیں تھی. اور اس سے پہلے کی بھی تاریخ یہ سمجھیے کہ جب مسلمانوں کے زیر اثر یہ علاقے تھے، تو چونکہ عیسائیوں سے، رومیوں سے ان کی بڑی سخت دشمنی تھی، تو جہاں کہیں بھی عیسائی یا رومی ہوتے وہ ان کو بہت مارتے تھے.
ان کو وہاں سے مار مار کے بھگاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اگر یہاں رہے تو فتنہ برپا کریں گے. تو یہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں ہی آ کر پناہ لیتے تھے. مسلمان ان کو پناہ دے دیتے تھے کہ بھئی انسان ہے, ان کو پناہ دے دو. اور فلسطین میں بھی ان کو بہت سی جگہوں پر پناہ دی گئی, لیکن پھر بھی ان کی تعداد وہی مشکل سے 5% تھی. اب اس کے بعد 1917 کے بعد سے دھیرے دھیرے انہوں نے یہ آئے دور دراز سے, انہوں نے وہاں بڑی خطیر رقم میں وہاں کے مکانات اور وہاں کی زمینیں خریدنا شروع کی. تو اس وقت کے بہت سے فلسطینی علماء نے, بہت سے عرب علماء نے, اور خاص طور سے ہمارے بر صغیر کے علماء نے, ہمارے علماء دیوبند نے تو بہت صاف طور پر اعلان کروایا تھا, کہلوایا تھا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کسی یہودی کو زمین بیچنا. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کی حالت ہمیشہ ایسی رہی ہے, اب اگر کوئی آئے 4 لاکھ کے مکان کو 4 کروڑ دے, تو آج ہمارا ایمان کہاں اتنا مضبوط ہے کہ ہم 4 کروڑ نہیں لیں گے. ایسے ہی فلسطین میں ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں گھر اور زمینیں بیچنی شروع کی. اس طرح دھیرے 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 یہ یہودی وہاں آ کر آباد ہوئے, اور پھر انہوں نے اپنی ایک یہودی ریاست کا اعلان کر دیا. تو اب عربوں میں, فلسطینیوں میں, اور یہ جو عرب علاقے تھے, اردن ہے, شام ہے, مصر ہے, ان سے جنگ ہونی شروع ہو گئی. تب پھر کیا کہتے ہیں 1948 میں اقوام متحدہ قائم ہو چکا تھا. اس سے پہلے یونو, اقوام متحدہ نے باقاعدہ 2 ریاستی فارمولہ, 2 اسٹیٹ فارمولہ وہاں پیش کیا کہ بھئی چونکہ اب یہودیوں کی بھی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے, فلسطین تو پہلے سے آباد ہے, اس لیے ایسا کرو اب یہاں اس کو 2 ملک بنا دو. ادھر فلسطین کر دو, مشرق کا جو علاقہ ہے, اور دوسرا جو علاقہ ہے اسے اسرائیل بنا دو. یہ ظاہر ہے کہ خود برطانیہ, امریکہ, ان لوگوں کا ہی بسایا ہوا پورا ملک تھا, انہی کا وہ تھا. تو اقوام متحدہ سے اس پر مہر لگا دی گئی کہ اب یہ جینوین ایک ملک ہو گیا. اسرائیل نے فوراً اس کو قبول کر لیا کہ بھائی 2 اسٹیٹ فارمولے کو ہم مانتے ہیں, فوراً قبول کر لیا کیونکہ اس کے مفاد میں تھا. لیکن فلسطین نے اور عربوں نے اس کو قبول نہیں کیا. وہی ہے جھگڑا جو اب چلتا آ رہا ہے. 48 سے لے کر 67 تک, یہاں تک کہ 73 تک کئی جھڑپیں ہوئی, عرب اسرائیل جنگ ہوئی, کئی ممالک سامنے آئے, لیکن ہر مرتبہ اسرائیل سے شکست کھاتے گئے. 1973 کے بعد سے پھر کسی مسلم ملک کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ پھر سے دوبارہ متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف کوئی مہاجرائی کرے. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں, کبھی لبنان سے, کبھی مصر سے, کبھی اردن سے, اور فلسطینی تو ہمیشہ لڑتے رہے. اب یہودیوں کا جو منصوبہ ہے وہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک پہلا منصوبہ تو یہ ہے کہ ایک ریاست وہاں قائم ہو, وہ ریاست قائم ہو گئی. جب یہ پہلی جنگ ہوئی ہے یا 1948 میں, اس وقت مشکل سے جو یعنی اسرائیل کا جو قیام تھا, اسرائیل کے پاس جو علاقے تھے وہ 70 یا 78% تھے. لیکن یہ جنگوں سے ہوتے 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 اب حالت یہ ہے کہ تقریباً 90 یا 92% فلسطین پر اسرائیل کا کنٹرول ہے. جو مسلم علاقے ہیں وہ بھی ایسے ہیں جیسے ایک ٹکڑی, ایک 2-4 قبیلے یہاں آباد ہیں, 2-4 قبیلے وہاں ہیں, 2-4 قبیلے وہاں ہیں, چاروں طرف اسرائیل. تو اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً پورے فلسطین پر اسرائیل کا کنٹرول ہے. کچھ علاقوں پر مسلمانوں کے کنٹرول ہے, لیکن بس وہ اندرونی سطح پر. باہر سے پانی کی سپلائی, لائٹ کی سپلائی, دواؤں کی سپلائی, آنے جانے کی سپلائی, جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ صورتحال ہے وہاں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو جو بار بار ہمارے سامنے رکھا ہے,
ان کی پوری تاریخ کو رکھا ہے، ان کے اعمال کو، ان کی سرکشیوں کو، ان پر جو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا وہ جو رکھا ہے، وہ ساری چیزیں اس لیے رکھا ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر بھی دیکھ سکیں۔ جب وہ مسلمان تھے، سرکشی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ایمان والا ہونے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیسے دیتا تھا؟ دوسروں کو ان پر مسلط کرتا تھا۔ یہی کنڈیشن آج مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان جب بھی بدماشی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، مسلمانوں کے اعمال جب بھی بگڑتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان جب بھی کمزور ہوتا ہے، یہ آپس میں جب بھی متحد ہونے کے بجائے منتشر ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے امت مسلمہ کی۔ انشاءاللہ میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے موازنے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے امت مسلمہ کی تاریخ کو بھی دہرانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں خاص طور سے 2 مرتبہ بہت زوردار چوٹ پہنچائی ہے، 2 مرتبہ ان پر دوسروں کو مسلط کر کے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اسی طرح خود مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ہو چکا ہے۔ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت مسئلہ فلسطین کا حل واحد ہے کہ مسلمان نمبر 1 متحد ہو جائیں، نمبر 2 اپنے ایمان و اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ ایمان و اعمال درست نہیں ہے تو پھر لاکھ طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ایمان، ہمارے اعمال، ہمارا اتحاد و اتفاق۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔